نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید سامعین کرام. اس وقت آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام آپ کی صحت. سامعین کرام میں ہوں آپ کی میزبان اریبہ سلیم. سامعین کرام یہ پروگرام پاکستان ریلوے ہاسپٹل ویسٹیج راولپنڈی کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی صحت سے متعلق آپ کی صحت کے مسائل کے متعلق جو مختلف موضوعات پر آپ کے لیے پروگرامز لے کر آئیں اور یہ سلسلہ پچھلے کوارٹر سے بھی جاری ہے اور اس کوارٹر میں بھی جاری و ساری ہے. سامعین کرام اگر آج کے موضوع کی اگر میں بات کروں تو آج ہم بات کریں گے ہائپر ٹینشن ان پریگننسی. تو آج کا جو پروگرام ہے وہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کے حوالے سے خصوصی طور پر پیش کیا جا رہا ہے. تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر طوبہ جو کہ گائناکالوجسٹ ہیں اور پاکستان ریلوے ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. تو آئیے ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ الحمدللہ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اگر آج کے موضوع کی ہم بات کریں ہائپر ٹینشن ان پریگننسی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے یا بی پی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو حاملہ خواتین ہیں وہ کافی رسک فیکٹرز کو فیس کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو مختلف صحت کے مسائل اس وقت پیش آ رہے ہوتے ہیں. اس بیماری کو تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے کہ ہائپر ٹینشن کیا ہوتی ہے اور پریگننسی میں خصوصی طور پر یہ کس طرح سے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اچھا، حاملہ خواتین کے اندر جو ہائپر ٹینشن ہوتی ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے. یا پھر حاملہ جو خاتون ہوتی ہے وہ اپنے حمل سے پہلے زیادہ بلڈ پریشر کا شکار رہ چکی ہوتی ہے. اس صورت میں اگر اس خاتون کو پتہ ہو کہ اس کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، کبھی کبھار وہ بلڈ پریشر کی دوائی لیتی ہے، تو ہم اس کو پہلے سے اسی طریقے سے لے کے چلتے ہیں کہ اس خاتون کو ہم اسی نظریے سے دیکھتے ہیں کہ اس کو بلڈ پریشر زیادہ ہے اور اس کے آگے اور نقصانات کا امکان ہو سکتا ہے. یہ تو ایک طریقے کے بلڈ پریشر کی میں بات بتا رہی ہوں. جو دوسری خواتین ہوتی ہیں جن کو زندگی میں کبھی بھی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا، ان کو ہم پورے حمل میں لے کر چلتے ہیں، اور اگر 20ویں ہفتے میں یا پھر اگر اس کے بعد ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے تب ہم ان کو لیبل کرتے ہیں کہ اور ان کو بتاتے ہیں اور ان کو اس چیز کی آگاہی دیتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، اور ان کو ہم لیبل کرتے ہیں کہ ان کو رسک فیکٹر ہے کہ ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہے. تو یہ دو طریقے کی خواتین ہوتی ہیں. اب پہلی والی جب میں نے کیٹیگری کی بات کی کہ جو خواتین آ کے ہمیں بتاتی ہیں کہ میرا بلڈ پریشر زیادہ ہے، تو ان کے لیے خاص مخصوص دوائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ حمل کے دوران اور حمل سے پہلے والی دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. حمل کے بغیر جو خاتون دوائی لے رہی ہوتی ہے بلڈ پریشر کے لیے، وہ حمل کے دوران بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ دوائی ہم اس دوران چینج کر دیتے ہیں، اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. اور جو دوسری قسم کی خواتین کا میں نے بتایا کہ جن کو حمل کے دوران خاص طور پہ ہوتا ہے، وہ یوزلی 20 ہفتے کے بعد ہوتا ہے. اور یہ ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کے اندر تھوڑے سے رسک فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کی امی کو بلڈ پریشر ہوتا ہے یا پھر ان کی بہنوں کو ہوتا ہے، ابو کو ہوتا ہے، جن کے خاندان میں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ پھر ہماری ذرا رسک فیکٹر کی کیٹیگری میں اوپر کے درجے کے اوپر ہوتی ہیں. ان کو ہم ذرا توجہ سے دیکھتے ہیں ہر وزٹ میں. اور 20ویں ہفتے کے بعد اگر وہ ڈیولپ کرتی ہیں بلڈ پریشر، اگر ان کا زیادہ ہوتا ہے، تو پھر ہم ان کو لیبل کر دیتے ہیں کہ ان کو بلڈ پریشر ہے اپنے حمل میں. اچھا صحیح. جس طرح سے آپ نے بات کی کہ یہ کچھ جینز میں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں خاندان کی ہسٹری کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ماں کو ہے یا ان کے فادر کو یہ پرابلم رہا ہے، تو اس کی مکمل تشخیص کیسے کی جاتی ہے اگر ہم اس کی ڈائگنوسس کی بات کریں؟ جی، اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اگر ہم نے تشخیص کرنی ہے تو وہ ہسٹری. ایک ڈاکٹر اس کی اچھی ڈائگنوسس تبھی پتہ چل سکتی ہے کہ جب وہ پراپر اچھی ہسٹری لے. جب مریضہ ہمارے پاس آتی ہیں او پی ڈی کے اندر تو ان کی ڈیٹیل ہسٹری جو ایک اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اس کی ڈیٹیل ہسٹری لیتا ہے. ڈیٹیل ہسٹری میں اس کی ساری فیملی ہسٹری بھی آتی ہے. اگر وہ ہمیں کہتی ہے کہ میری والدہ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور جب ان کے کسی بچی کی پیدائش ہوئی تھی تب میری والدہ کو جھٹکے لگے تھے، یا پھر وہ بتاتی ہیں کہ ان کا بی پی زیادہ تھا، تو ہمارا تھوڑا سا دماغ اس طرف جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی بلڈ پریشر ہو. کیونکہ ایسی خواتین جن کو بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے اپنی پریگننسی میں، یا پھر ان کو کبھی خدا نخواستہ جھٹکے لگے ہوتے ہیں، تو ان کی بیٹیوں کے اندر اس چیز کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو بھی بلڈ پریشر ہوگا، اور خدا نخواستہ ان کے اندر بھی جھٹکے ڈیولپ ہونے کی خطرہ ہو سکتا ہے. والدہ کے علاوہ اگر بہن کی ایسی ہسٹری ہے وہ بھی پازیٹیو ہسٹری ہوتی ہے. اور ایون اگر فادر کی یا پھر بردر کی ہسٹری ہے بلڈ پریشر کی یا پھر اسٹروک کی، وہ اگر ہمیں ایسی ہسٹری دیتی ہیں کہ میرے والد کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا کیونکہ ان کا بلڈ پریشر زیادہ تھا، تو تب بھی ہم اپنی ذرا تھوڑی سی تشخیص بناتے ہیں دماغ میں کہ اس کو بھی ہم مریضہ کو سے بتا دیتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے خاندان میں یہ مسئلہ چل رہا ہے تو آپ نے ہمارے پاس ذرا ریگولرلی چیک اپ کے لیے آنا ہے، اور تاکہ ریگولیرٹی سے پتہ چلے. ہم خون کے ٹیسٹ کراتے ہیں، پیشاب کا کراتے ہیں، پھر بلڈ پریشر مانیٹر کرتے ہیں ہر وزٹ میں. تو اس طریقے سے ہم ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں فیملی ہسٹری کے تھرو. صحیح. سامعین کرام اس وقت آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام آپ کی صحت، اور آج کے اگر ہم موضوع کے حوالے سے بات کریں تو آج ہم ہائپر ٹینشن ان پریگننسی کی بات کر رہے ہیں.
یعنی کہ جو پریگننسی کے دوران جو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اس سے جو حاملہ خواتین ہیں ان کی صحت پر کس طرح سے جو ہے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، کون سے ایسے رسک فیکٹرز ہیں جس سے وہ گزر سکتی ہیں، اس کے علاوہ اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس حوالے سے ہماری مفصل گفتگو جو ہے وہ جاری ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر طوبہ، اور یہ گائناکالوجسٹ ہے اور پاکستان ریلوے ہاسپٹل ویسٹرن راولپنڈی سے جو ہے تشریف لائی ہیں، اور یہ پروگرام پاکستان ریلوے ہاسپٹل کے تعاون سے جو ہے ہر ہفتے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سامعین کرام، آپ یہ پروگرام جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ اس طرح کی جو ہے اپڈیٹس جو ہے وہ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ رسک فیکٹرز کی اگر ہم بات کریں، آپ نے بتایا کہ آپ نے تشخیص کی بات کی، آپ نے یہ بھی بتایا کہ کون کون سے مطلب ایسے رسک فیکٹرز ہیں، جیسے جینز کی آپ نے بات کی کہ یہ کچھ بیماری جو ہے خاندان میں بھی ٹریول کرتی ہے، تو رسک فیکٹرز کی اگر ہم بات کریں تو وہ کیس میں انوالو ہیں؟ رسک فیکٹر جو سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ کرونک ہائپرٹینسو ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اب جو بلڈ پریشر کی ویسے اگر حاملہ خواتین نہیں ہیں ان کے اندر بھی بہت سے اقسام ہیں۔ ایک عورت ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ویسے نارمل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن 10-20 سال کی عمر میں اکثر ہمارے پاس او پی ڈیز میں ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، ان کو ہم اسینشیل ہائپرٹینشن کہتے ہیں۔ یا پھر اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے، گردوں کی جو نسیں ہوتی ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ویسے خون کی کوئی بیماری ہوتی ہے۔ اب یہ مختلف سارے رسک فیکٹرز ہیں جو جن کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے بلیڈنگ جو بلڈ ویسلز کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، گردوں کے مسئلے، پھر بلڈ کے ویسے مسئلے، ان کے اندر زیادہ بلڈ پریشر کے پرابلمس ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر اور کوموربڈس کے اندر آ جاتے ہیں، وہ ہائی رسک پیشنٹس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گردوں کا مسئلہ ہو گیا، ایک اسینشیل ہائپرٹینشن ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ان پیشنٹس کے گردے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی بلڈ کی بیماری بھی نہیں ہوتی، تو ان پیشنٹس کو ہم لیبل کرتے ہیں اسینشیل ہائپرٹینشن۔ اور اسینشیل ہائپرٹینشن جس کی کوئی خاص وجہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ سب سے بڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے ان پیشنٹس کے لیے جو آگے سے بلڈ پریشر جن کا زیادہ ہوتا ہے حمل کے دوران۔ صحیح۔ اچھا، اس کی اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں کہ آپ نے جس طرح سے کافی رسک فیکٹرز کا بھی ذکر کیا، اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، ٹریٹمنٹ اس کی ایسے ڈفرینٹ ہے کہ ایک جیسے میں نے اسینشیل ہائپرٹینشن یا پھر کرونک ہائپرٹینشن کی بات کی، مثلاً وہ عورتیں جن کو کافی عرصے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ رہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب حمل کے علاوہ جو ہم دیتے ہیں دوائیاں وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جو پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کے اندر خطرناک ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ اس کے گردوں کے اوپر اثر کرتی ہے، اس کے نقص بچوں کے اندر نقص پیدا کرتی ہیں۔ اپنے میڈیکل ٹرم کے اندر ہم اس کو ٹیراتوجینک کہتے ہیں کہ وہ بچے کے اندر مختلف نقائص پیدا کرتی ہے۔ تو جیسے ہی ایک عورت کو حمل کا پتہ چلتا ہے تو فوراً سے اس کا گائناکالوجسٹ جو ہے وہ اس کی دوائی چینج کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کیٹیگریز ہوتی ہیں، کیٹیگری 1، 2، 3 اور 4۔ ہم ایک دوائی سے مریضہ کو شروع کراتے ہیں، ایک دوائی شروع کراتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں۔ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ گھر میں بھی بلڈ پریشر کا ریکارڈ رکھے، اور اگر وہ ہمارے پاس ریکارڈ لے کر آتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ بلڈ پریشر اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو آئیڈیلی ہم اس پیشنٹ کو داخل کر کے اس کو دوبارہ اس کی یا پھر وہ ڈوز زیادہ کرتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ دوائی ایک ایڈ آن کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی حمل کے اندر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 3-4 دوائیاں ہیں جو سیف ہیں، اس کے علاوہ باقی دوائیاں حمل کے اندر سیف نہیں ہوتی، اور انہی دوائیوں کو لے کے ہمیں پورے حمل میں چلنا ہوتا ہے۔ اور ان کے اندر کچھ ہمارے پاس انجیکشنز کے فارم میں بھی آتی ہیں، کچھ صرف ٹیبلٹس کے فارم کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ حمل کے دوران ہم یہ دوائیاں دیتے ہیں، ان کی کمبینیشن بھی دیتے ہیں، ان کا ڈوز زیادہ کرتے ہیں، اور پورے حمل میں ان پیشنٹس کو ایسے لے کے چلتے ہیں اگر ایک دوائی سے ان کو اثر نہیں ہو رہا تو ہم اس کی ڈوز زیادہ کر دیتے ہیں، یا پھر اس کے اندر 2 اور دوائیاں ایڈ کر دیتے ہیں۔ اب ان کے نام جو کامنلی یوز نام ہوتے ہیں جو حمل کے دوران ہم دیتے ہیں وہ لیبیٹالول، ایلڈومیٹ یا پھر نیفیڈیپینین کے نام سے آتے ہیں، اور یہ 3-4 ایک دوائیاں جو آپ حمل کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے بات کی کہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، تو جس طرح سے آپ بات کریں کہ جو بی پی ہے، جو بلڈ پریشر ہے، یہ ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے حاملہ خاتون کی صحت میں، تو یہ بتائیے گا کہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ اس پر کس طرح سے نظر رکھ سکتی ہیں، ان کو کتنا مطلب نارمل ہونا چاہیے، کیا نارمل رینج ہونا چاہیے، کیا وہ خود بھی اس چیز کا جو ہے وہ کچھ ٹریک ریکارڈ رکھ سکتی ہیں؟ جی۔ اب بکنگ کے اوپر جب ہمارے پاس ایک پیشنٹ آتی ہے، مطلب ایک پیشنٹ جس کے دن اوپر ہو جاتے ہیں، وہ ٹیسٹ کرتی ہے، اسکین کراتی ہے، وہ ہمارے پاس آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عورت کا جسم ایسا بنایا تھا کہ جیسے اس کا حمل ہوتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر ذرا لوور سائڈ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ مطلب اگر ایک بندہ ہے جس کا 120/80 ہے بلڈ پریشر ہے، تو اگر اس کا حمل ہو جائے گا اس خاتون کا، وہ 100/60 بھی اس کا بلڈ پریشر نارمل ہوگا۔ لیکن اگر 12ویں ہفتے میں یا پھر 10ویں ہفتے میں ایک عورت کا بلڈ پریشر 130/90 آ رہا ہے،
یا پھر 130/95 اس طرح آ رہا ہے تو وہ زیادہ ہے، تو پھر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کا اس ٹائم کے اوپر یہ بلڈ پریشر ذرا زیادہ رینج کے اوپر ہے، تو اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کے گھر کے قریب اگر کوئی کلینک ہے یا پھر کوئی ڈسپینسری، یا پھر اگر آپ کے گھر میں آلہ ہے بلڈ پریشر چیک کرنے والا، اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ٹھیک بلڈ پریشر چیک کرنا آتا ہے، تو پھر آپ روز یا پھر ایک دن چھوڑ کے بلڈ پریشر کی آپ مانیٹرنگ کریں، ریڈنگ لیں، اور 130/85 130/85 یہ نارمل رینج ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہوتا ہے تو پھر آپ نے ہمارے پاس آنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی وہ پیشنٹس کے اندر شکایات ہوتے ہیں جس سے ہمیں ذرا اندازہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے۔ اگر ان کے سر میں درد ہو رہا ہو اور آنکھوں کے آگے دھندلا پن آ رہا ہو، یا پھر آنکھوں کے آگے نقطے آ رہے ہوں، یا پھر اگر اس کے معدے میں جلن ہو رہی ہو، تو پھر ان پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے فوراً سے ہاسپٹل آنا ہے، کیونکہ یہ علامات ہوتی ہیں کہ آپ کی ایک عورت کا بلڈ پریشر بہت زیادہ وہ پھر اس کے باقی سارے آرگنز کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ڈلیوری کے دوران جو پیشنٹ ہے جو ہائپر ٹینشن کے ساتھ ہے، ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ہے، اس کو کن کن کمپلیکیشنز کا سامنا ہو سکتا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ جی، اب ایک عورت ہے، جیسے ہم اس کو 20 ہفتے سے لے کے آخر تک لے کے گئے 36 ہفتے تک یا پھر 38 ہفتے کا لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ ڈلیوری ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کتنی ٹیبلٹس پیشنٹ کو دی ہوئی اور ان ٹیبلٹس کے اوپر کتنا اس کا بلڈ پریشر کس حد تک کنٹرول ہے۔ اگر ایک پیشنٹ کو ہم نے ایک ہی دوائی دی ہوئی اور اس کے اوپر اس کا بلڈ پریشر اچھا کنٹرول ہے، تب ہم اس کو نارمل ڈلیوری کا بھی ٹرائل دیتے ہیں اور اس کو انڈیوس کر دیتے ہیں، ٹیبلٹ بھی رکھ دیتے ہیں، اور اس کو ہم آپشن دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ہر قسم کا آپشن ہے ڈلیوری کا۔ لیکن اگر ایک پیشنٹ ہے جو ہمارے پاس آتی ہے 38 ویکس کے اوپر یا پھر 36 ویکس کے اوپر، اور اس کمپلین کرتی ہے کہ بہت زیادہ مجھے ہیڈ ایک ہو رہا ہے، مجھے معدے میں جلن ہو رہی ہے، مجھے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے، تو پھر ان پیشنٹس کے اندر ہم ویٹ نہیں کرتے کہ ہم ان کو نارمل ڈلیوری کا ٹرائل دیں۔ ان پیشنٹس کے اندر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ذرا ہم ڈلیوری کو ایکسپیڈائٹ کریں، اس کو ہم ذرا جلدی کریں۔ اور یہ بڑی ہائی رسک پیشنٹس ہوتی ہیں، کیونکہ اگر ایک پیشنٹ ہمارے پاس 160/100 یا پھر 110 بلڈ پریشر کے ساتھ آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ سر میں مجھے درد ہے، تو ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس پیشنٹ کو خدا نخواستہ جھٹکے نہ لگ جائیں۔ اب کیونکہ یہ جو بلڈ پریشر ہے، ایک تو ہمارے پاس بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر یہ بہت زیادہ ہو جائے تو ایک مریضہ کو جھٹکے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان پیشنٹس کو پھر ہم فوراً سے ڈلیوری کرتے ہیں تھرو سیزیرین سیکشن، اور ساتھ میں ان کو مخصوص قسم کے انجیکشنز بھی دیتے ہیں تاکہ ان کو جھٹکے نہ لگیں۔ صحیح۔ اچھا جیسے کہ آپ نے بات کی کہ آپ ان کو مطلب سیزیرین کے تھرو ڈلیوری کرتی ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ پوسٹ نیٹل سرویلنس یعنی کہ پیدائش کے بعد کس طرح سے ماں کا خیال رکھا جائے، اور کیا تب بھی اس کا بی پی ہائی رہنے کے چانسز ہوتے ہیں، اور تب کیا صحت کے حوالے سے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں؟ اب دو قسم کی مریضاں ہوتی ہیں۔ اگر ایک ہے جن کا بلڈ پریشر زیادہ تھا لیکن وہ ٹیبلٹ کے اوپر کنٹرول تھا، ان کی ڈلیوری نارمل ہو گئی، اس کو کوئی ہمیں جھٹکوں کا اندیشہ نہیں تھا، تو ان کو ہم 5-6 دن تک کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا بلڈ پریشر ہر روز ایک دفعہ چیک کرنا، اور اس کو اینٹی ہائپرٹینسز ہم دیتے رہتے ہیں، مطلب بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کی دوائیاں دیتے ہیں، اور اگر اس کا بلڈ پریشر ان ٹیبلٹس کے اوپر کنٹرول ہے تو پھر ہم ان کو گھر بھیج دیتے ہیں اور 6-7 دن کے بعد بلاتے ہیں فالو اپ کے لیے۔ لیکن اگر ایک ایسی پیشنٹ ہے جو ہمارے پاس سر درد کے ساتھ یا پھر ایپیگیسٹرک پین کے ساتھ یا پھر جھٹکوں کے اندیشے کے ساتھ آئی تھی، تو ان کو ہم داخل رکھتے ہیں، تقریباً 7 دن تک ان کو ہم داخل رکھتے ہیں، اور تاکہ اس کو ہم 7 دن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پیریڈ ہوتا ہے ڈلیوری کے بعد، کہ ان کے اندر جھٹکے لگنے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے، تو ان پیشنٹس کو پھر ہم داخل رکھتے ہیں۔ جب ہمیں یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے 7ویں دن تک کہ پیشنٹ کو کوئی بھی سمٹم ایسا نہیں آیا جھٹکوں والا، تو پھر ہم ان کو ڈسچارج کر دیتے ہیں، اور پھر ہم ان کو میڈیکل او پی ڈی کے اندر ریفر کرتے ہیں بلڈ پریشر کے ریکارڈ کے ساتھ، کیونکہ اکثر جو پیشنٹس ہوتی ہیں جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے حمل میں، بعد میں ان کو بلڈ پریشر ڈیولپ کرنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، پھر وہ میڈیکل او پی ڈی کے اندر ریفر ہوتی ہے فار فردر سرویلنس۔ صحیح۔ سامعین کرام، اس وقت آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام آپ کی صحت، اور یہ پروگرام پاکستان ریلوے ہاسپٹل ویسٹیج راولپنڈی کے تعاون سے آپ کے لیے ہر ہفتے پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی صحت کے حوالے سے متعلق مختلف موضوعات پر بات کریں۔ آج ہم بات کریں ہائپر ٹینشن ان پریگننسی، یعنی کہ حمل کے دوران جو بلڈ پریشر جو ہائی ہو جاتا ہے اس سے کیا کیا کمپلیکیشنز انوالو ہوتی ہیں، کس طرح سے اس چیز سے بچا جا سکتا ہے، کون کون سے رسک فیکٹرز جو ہے انوالو ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر طوبہ، گائناکالوجسٹ ہیں، اور ان سے اس حوالے سے مفصل گفتگو جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ مختصر ہے، جاتے جاتے آپ دیکھنے والی اور سننے والی خواتین کو کیا میسیج دیں گی، اور پاکستان ریلوے ہاسپٹل کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا، میں سب کو جو خواتین خاص طور پہ یہ بات سن رہی ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے زیادہ پریگننسی میں، یہ 2 طریقے، یہ آپ اگر اس سے بچنا چاہیں تو بچ بھی سکتے ہیں، بچنا اس سے بہت زیادہ آسان ہے، اور اگر یہ خطرناک حد تک بڑھ جائے تو پھر خدا نہ خواستہ اس سے عورتوں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔
تو اب ایک دفعہ اگر آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ جیسے آپ کو پہلی ڈیلیوری کے اندر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ تھا، تو پھر آپ اس کے بارے میں پوری معلومات لیں. اپنی جو اگر آپ کو ڈاکٹر بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کی دوائیاں دیتی ہیں وہ وقت کے اوپر صحیح طریقے سے مطلب کمپلائنٹ ہو کے اس کو استعمال کریں. کیونکہ اگر آپ ایک اپنی دوائیاں کمپلائنٹ ہو کے استعمال کریں گی تو پھر آپ کو فردر پیچیدگیوں سے بچ جائیں گی. کیونکہ اگر یہ پیچیدگی کی طرف چلا جائے تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے بچے کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی. اور پھر اس وقت ڈاکٹرس کے ہاتھ میں جتنا کچھ ہوتا ہے وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے، پیچیدگی جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر دوائیاں اپنے ٹائم پر استعمال کی جائیں، وقت پہ ڈاکٹر کے پاس آیا جائے، اپنے فالو اپ وزٹس کو ٹائملی آپ فالو کریں، تو پھر آپ بہت آرام سے اپنی نارمل جو اسموتھ ڈلیوری ہے وہ کروا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ سب چیزیں کمپلائنٹ نہیں کریں گی، اگر ڈاکٹرس کی ہدایات پر پراپر طریقے سے عمل نہیں کریں گی، دوائیاں نہیں لیں گی، تو پھر پیچیدگیاں زیادہ ہو سکتی ہیں. ریلوے ہاسپٹل کے بارے میں یہ میسج دوں گی کہ ریلوے ہاسپٹل میں 24/7 جو ہے وہ گائنی کے ڈپارٹمنٹ کی اگر میں بات کروں تو 3 سے 4 ڈاکٹر جو ہیں وہ ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں. 3 سے 4 جونیئر ڈاکٹرز اور ایون کنسلٹنٹس بھی ہماری ہر وقت آن فلور یا آن کال ہوتی ہیں. تو جتنے بھی کمپلیکیٹڈ پروسیجرز ہوتے ہیں، چاہے وہ دن کو آئیں یا پھر رات کو کسی بھی وقت ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل ہو جاتے ہیں. اور اس قسم کے بہت سے ہم نے کیسز وہاں پر دیکھے ہیں. او پی ڈی میں بھی کی اگر آپ بات کریں تو او پی ڈی میں بھی بڑے اچھی طریقے سے خواتین کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں، ان کو سب چیزیں ہدایات لکھ کر دیتے ہیں. اور ایک بڑا اچھا پیشنٹ اور ڈاکٹر کا وہاں پہ انوائرمنٹ ہے، فرینڈلی انوائرمنٹ ہے. تو اس لحاظ سے وہاں پہ ڈاکٹرز ہمارے پیشنٹس جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بڑے ایک تو مطمئن ہو کر جاتے ہیں، اور جو نئے پیشنٹس آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ انہوں نے بڑی تعریف سنی ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز بڑے اچھے طریقے سے سب چیزیں ایکسپلین کرتی ہیں. تو میں ویلکم کرتی ہوں سب پیشنٹس کو کہ اگر وہ کوئی پیچیدگیاں ان کی ڈیلیوری کے اندر یا پھر حمل کے اندر پیچیدگیاں، وہ ضرور ریلوے ہاسپٹل آئیں اور وہاں کے جو قابل ڈاکٹرز ہیں ان کے خدمات کو وہ حاصل کریں. اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح سے اس چیز کا علاج یا اس چیز سے بچا اس طرح جا سکتا ہے کہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ دوائیں جو ہے وقت پر لیں اور اپنا چیک اپ بھی کروائیں. تو یہ ایز اے ڈاکٹر آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ کیا فریکوینسی ہونی چاہیے چیک اپ کی؟ چیک اپ کی فریکوینسی اب دیکھیں، یہ جیسے بلڈ پریشر ہوتا ہے جن پیشنٹس کے اندر وہ ذرا ہائی رسک پیشنٹس ہوتی ہیں، ان کو ہم ہر مہینے بعد تو ضرور ان کو بلاتے ہیں. اور اگر ہمیں لگے کہ بلڈ پریشر ان کا ذرا اپر لمٹ کے اوپر جا رہا ہے تو ہر 15 دن کے بعد ہم ان کو بلاتے ہیں. ان کے خصوصی الٹرا ساؤنڈز ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بچے کی آول ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس آول ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا. اور اس کے علاوہ خون کے ٹیسٹ، کیونکہ یہ دیکھیں بڑے اچھے ٹیسٹ جو ہیں وہ اب آگے لیبارٹریز میں ریلوے ہسپتال میں سب بڑے اچھے اور نئے جو ٹیسٹ ہیں وہ ہو رہے ہیں، جن کے اندر صرف پیشاب کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اس کا بلڈ پریشر کس قدر جو ہے وہ ان کنٹرولڈ ہے. تو آپ صرف آئیں اور آ کے آپ اگر ہر 15 دن کے بعد آ کے اپنے ٹیسٹ کرا لیں، جگر کا ٹیسٹ، پیشاب کا ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ، تو بڑے اچھے طریقے سے آپ کی ڈیلیوری پوری چل سکتی ہے. آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس وقت آپ کا بلڈ پریشر کس حد تک کنٹرولڈ ہے، کس حد تک ان کنٹرولڈ ہے. تو جب پیشنٹس کے ہمیں لگتا ہے کہ بی پی کنٹرول لیول کے اوپر ہے تو ہم ہر مہینے بعد ان کو بلاتے ہیں، لیکن ہر مہینے بعد آپ ضرور آئیں چیک اپ کرانے کے لیے. اور اگر تھوڑا سا ان کنٹرول ہوتا ہے تو پھر ہم 15 دن بعد ان کو بلاتے ہیں، اور 15 دن بعد ہم ان کا الٹرا ساؤنڈ اور سارے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ریپیٹ کراتے ہیں. صحیح، یعنی کہ وقت پر جو ہے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا، اپنے تمام ٹیسٹ کروانا یہ بہت لازمی ہے. حاملہ خواتین کے لیے اسپیشلی ان کی صحت کے لیے بہت چیز لازمی ہے تاکہ ان کو مزید پیچیدگیوں کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس چیز کا آپ لازمی جو ہے تمام کریں، جو حاملہ خواتین ہیں وہ ضرور جو ہے وہ چیک اپ کروائیں. کیونکہ اکثر ڈاکٹر صاحبہ یہ سننے میں آتا ہے جو گھر پر خواتین جی ہوتی ہیں ان کو سب یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر تم صحت مند ہو، اگر تمہیں کوئی جی مسئلہ درپیش نہیں ہے تو تم ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ. تو اس حوالے سے آپ کیا میسج دیں گی کہ خواتین جو ہے دوسروں کی باتیں سنتی ہیں، جو ان جی سے جی بڑی جی خواتین ہوتی ہیں، ان کو جی کس اکثر طرح سے 80% ہمارے پاس جو پیشنٹس اکثر جھٹکوں کے ساتھ یا پھر جھٹکے لگنے کے قریب ان کے ساتھ لینڈ کرتی ہیں، وہ اسی طرح کرتی ہیں کہ یا پھر گھر والوں نے کہا کہ نہیں ہسپتال جاؤ گی تو آپریشن ہو جائے گا، ہسپتال جاؤ گی تو پھر مسئلے مسائل ہو جائیں گے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو ہماری خواتین ہیں وہ کہتی ہیں، خیر گھریلو مسائل کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ ہم نارمل ڈیلیوری کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ نارمل ڈیلیوری کا ویٹ کرتے کرتے پھر بچہ ان کا اتنا کمپرومائز ہو جاتا ہے کہ وہ یا پھر وینٹ کے اوپر چلا جاتا ہے یا پھر وہ نیکو میں 15 days 30 days اکثر عورتوں کے بچے رہتے ہیں. نارمل ڈیلیوری کرانا اچھی بات ہے، نیچرل وے آف برتھ ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کسی بھی ٹائم کے اوپر کہ آپ یا پھر آپ کا بیبی کمپرومائز ہوگا، اور اگر ڈاکٹر آپ کو کہہ بھی رہی ہے کہ کمپرومائز ہوگا،
تو ضرور اس کی بات سنیں. آپ کے بچے کی صحت سے بڑھ کے آپ کی صحت سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ٹائملی آپریشن سے اگر آپ کا بچہ بچ سکتا ہے نیکو سے یا پھر وینٹیلیٹر سے تو ضرور آپ آپریشن کی طرف جائیں, اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپریشن اگر ڈاکٹر کرتے ہیں تو یہ ایک مت ہے کہ ڈاکٹرز اپنی آسانی کے لیے آپریشن کر دیتے ہیں, جبکہ ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ آخری حد تک ہم ٹرائل دیں پیشنٹ کو. ایون اگر بلڈ پریشر زیادہ ہے, اس کا شوگر زیادہ ہے, تو ہم پھر بھی ہم ٹرائل دیتے ہیں کہ ٹیبلٹ رکھیں, کسی طرح نارمل ڈلیوری کرائیں. لیکن جب ایک ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب نارمل, اگر ہم نے نارمل ڈلیوری کا ویٹ کیا تو ماں اور بچہ دونوں کمپرومائز ہوں گے, صرف اس صورت کے اندر ہم اس کے اٹینڈنٹس کو یا پھر پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ کے حق میں اب آپریشن ضروری ہے. تو یہ آگے پیچھے کی جو عورتیں باتیں سنتی ہیں, پھر جو آپریشن سے ڈرتی ہیں, وہ ذرا دل کو مضبوط کر کے یا پھر اپنے بارے میں صرف ڈیسیجن لے لیں اگر کہ میں اپنی لائف کے خود میں رسپانسبل ہوں, میں انڈیپینڈنٹ ہوں ٹو ٹیک ڈیسیجن آف مائی سیلف اینڈ مائی چائلڈ, تو پھر میرے خیال سے کہ چیزیں کافی بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل ڈاکٹرز پر جو ہے بھروسہ کرنا وہ بہت اس چیز کی مطلب لازمی ہے کہ آپ ڈاکٹرز پر جو ہے بھروسہ کریں, اور جو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو ٹائملی آپ جو ہے فالو کریں. جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا بھی کہ آپریشن اگر لازمی ہے ماں اور بچے کی صحت کو بچانے کے لیے تو پھر اس کو کرنے میں, اس کو کروانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی طرح آپ نے اپنی دوائیوں کا بھی وقت پر جو ہے وہ خیال رکھنا ہے, آپ نے وقت پر وہ دوائیاں لینی ہے جو ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے وہ ٹیسٹ بھی جو ہے وہ لازمی کروانے ہیں. تو ان چیزوں سے جو ہے آپ اپنی جو پریگننسی ہے اس میں آپ پیچیدگیوں سے جو ہے وہ بچ سکتی ہیں. سامعین کرام, آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ حاملہ خواتین کے لیے خصوصی طور پر پیش کیا گیا, جس میں ہم نے بات کی کہ ہائپر ٹینشن یعنی کہ جو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اس سے کس طرح سے جو ہے بچا جا سکتا ہے, اس میں کون کون سی کمپلیکیشنز انوالو ہیں, کس طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, اور اس میں جو ہے کس طرح سے اس میں ڈلیوری کے دوران کیا کیا کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. تو اور میرے ساتھ موجود رہی ڈاکٹر طوبہ, گائناکالوجسٹ ہے, اور یہ پروگرام آپ کے لیے پاکستان ریڈ ہاسپٹل ویسٹرن راولپنڈی کے تعاون سے پیش کیا گیا. سامعین کرام, اپنی میزبان ریبہ سلیم کو دیجیے اجازت. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سامعین کرام, آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ کی صحت کے کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.